پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حالات ایک بار پھر انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کے تناظر میں راولاکوٹ اور میرپور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان شدید پرتشدد جھڑپیں نظر آئیں۔ ایک طرف رینجرز اہلکار سمیت ہلاکتوں کی تصدیق ہو رہی ہے تو دوسری جانب عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی درجن سے زائد ہلاکتوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ آخر ان تمام جھڑپوں کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں منگل کے روز میرپور میں پیش آنے والے واقعے کی۔ دراصل راولاکوٹ میں پیر کے روز پیش آنے والے واقعات کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی کے مظاہرین میرپور کے تجارتی مراکز اور شہدا چوک میں جمع ہوئے۔ سینئر پولیس حکام کے مطابق جب پولیس نے زبردستی دکانیں بند کروانے والے مظاہرین کے خلاف روکنے کی کوشش کی تو مظاہرین کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ لیکن دوسری جانب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور کمیٹی کے رکن عابد شاہین نے اس کی سخت تنقید کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کارکنان امن و امان سے احتجاج کر رہے تھے، تب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان پر فائرنگ کر دی، جس سے ان کے 6 کارکنان مارے گئے۔ تاہم مقامی ہسپتال کے ذرائع اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں صرف 1 لاش اور 2 زخمیوں کو لایا گیا۔ دوسری جانب راولاکوٹ میں بھی حالات انتہائی کشیدہ اور شدید تناؤ کا شکار ہیں۔ پیر کی شام سیکورٹی اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان تصادم کے بعد ہلاکتوں کے مختلف اور متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ ایکشن کمیٹی کے رکن امتیاز اسلم نے ایک ویڈیو پیغام میں دعویٰ کیا کہ سیکورٹی اہلکار کی فائرنگ سے ہمارے 14 جوان شہید ہوئے، جن میں کمیٹی کے بانی رکن عمر نذیر کے بھائی عثمان نذیر بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف آزاد کشمیر پولیس کے سربراہ اور انتظامیہ نے ان ہلاکتوں کی باضابطہ تصدیق کرنے سے فی الحال انکار کیا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے مظفر آباد مارچ اور ان جھڑپوں نے آزاد کشمیر کے امن و امان پر کافی سوالات کھڑے کر دیے۔ جہاں ایک طرف عوامی مطالبات اور احتجاج ہے، وہیں دوسری طرف سیکورٹی اداروں کے خدشات اور کارروائیاں۔ آپ ان تمام صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں ضرور کریں۔